الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ عزیزان محترم، ویسے تو یہ مہینے کی آخری اتوار نہیں ہے، اس لیے کہ 31 کو آخری اتوار ہے، یعنی کہ ایک اور اتوار باقی ہے، لیکن آخری اتوار کے دن بات رکھی جائے تو بہت سی باتیں اس وقت فائدہ مند نہیں رہتی، اس لیے دوسری کچھ وجوہات کی بنا پر میں آج ہی اس بات کو، ان باتوں کو جو موضوع ہے اسے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ حضرات، چوبیس دسمبر ہے، کل 25 دسمبر ہے۔ دنیا کی ایک سب سے بڑی تعداد کے حساب سے جو قوم ہے، نصارہ کہیے، عیسائی کہیے، یا اور بھی جو نئے نام ان کے ہیں وہ کہیے، ان کا قومی تہوار ہے، ان کا ایک بڑا خوشی کا دن ہے، اور اس کے بعد اسی کے ساتھ ایک ہفتے میں 2023واں سال ختم ہو کر 24واں شروع ہو جائے گا، اور نئے سال کے آنے کی یا پرانے سال کے اختتام کی جو صورتحال اس وقت پوری دنیا میں اور حتیٰ کہ غریب ملکوں میں، جیسے کہ ہمارا ملک ہے، اقوام متحدہ کی سروے رپورٹ کے مطابق کھانے پینے کے سلسلے میں، غربت کے معاملے میں 155 ملکوں میں 130ویں نمبر پہ کہیں ہمارا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نئے سال کے آنے کی خوشی، پرانے سال کے جانے کا غم کہیے، اس بڑے پیمانے پر اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے کیا جانا شروع ہو چکا ہے۔ پہلے بھی سنتے تھے لیکن اب نہیں، اب باقاعدہ ایک دو مہینے، ایک ہفتہ پہلے سے پلاننگ کر کے نوجوان، غریب سے غریب آدمی بھی اتنے بڑے شہر کو چھوڑ کر اور زیادہ گناہوں میں ڈوبنے کے لیے دوسرے شہروں میں جا رہے ہیں۔ بنگلور والے بمبئی جا رہے ہیں، گوا جا رہے ہیں، اور کائلے سمندر کے علاقوں میں جا رہے ہیں، اور شراب جو ام الخبائث ہے، سب سے خطرناک بڑا گناہ کی چیز ہے، اس گناہ کو بھی اس دن خوشی میں کر لینے کو کوئی عیب نہیں سمجھا جا رہا ہے، اس لیے اس سلسلے میں بھی کچھ گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو کل 25 دسمبر ہے، قومی تہوار ہے، ہر ایک آدمی کی ایک قومی دن ہوتا ہے، ان کے لیے عید ہوتا ہے، منانے دیجیے، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسلمان بھی اس میں بڑھ چڑھ کر جو جملے ان لوگوں کو اس موقع پر بولتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان جملوں کا کیا مطلب ہے، کیا اس میں عقیدے پوشیدہ ہیں۔ دیکھیے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، سب گناہ معاف ہے، لیکن شرک معاف نہیں ہے۔ عیسائی حضرات، ان کے اپنے جو عقیدے ہیں، اور عیسائیوں میں کتنے فرقے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب پیرس
والے، فرانس والے، یہ ایک بہت بڑی شخصیت علمی گزری ہے اور ہمارے لیے بہت زیادہ فخر کی بات ہے۔ اصلاً یہ حیدرآباد کے رہنے والے تھے لیکن فرانس میں منتقل ہو گئے تھے۔ انتقال ہو کر بھی تقریباً 10-15 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ اتنی بڑی علمی شخصیت تھی، اتنے بڑے آدمی تھے، اتنے بڑے کام کیے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حدیث پاک کا پہلا نسخہ جو لکھا گیا، اس کے اوراق دنیا کے الگ الگ جو لائبریریوں میں تھے، ان تمام کو جمع کر کے جو پہلی تحریریں ہوتی تھی، وہ تحریریں موجودہ تحریروں سے کافی مختلف تھی۔ جدید قالب میں ڈال کر اس حدیث کے پہلے مجموعے کو دنیا کو متعارف اور دکھانے والی یہ شخصیت ہے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب، پیرس، اور اتنا مطالعہ تھا، فرنچ زبان ہو، انگریزی زبان ہو، ادھر کی زبانوں پر ان کے جو خطبات ہیں، ان کی جو تحقیقات ہیں، اور عیسائی اور یہودی ان سے جو سوالات کرتے تھے، اس کے سلسلے میں ان کے جو جوابات ہیں، کوئی آدمی پڑھے گا تو وہ بہت زیادہ محظوظ ہوگا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی آدمی قابل گزرا ہی نہیں ہے۔ بڑے قابل لوگ گزرے ہیں، بڑا کام کیا ہے، آپ کبھی وقت نکال کر دیکھیے۔ ان سے اس میں گوگل میں بھی سرچ کیجئے، میں جو نام بتایا ہوں، دیکھیے ان کی کتنی کتابیں عربی میں، اردو میں، انگریزی میں سب ملیں گے۔ محمد حمید اللہ صاحب، ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب، بہت دبلے پتلے، جیسے ہمارے یہاں پہلے پی ایم زکریا صاحب والا جاہی کو آپ نے دیکھا ہوگا، جس طرح کے تھے اس طرح کے قد و قامت کے آدمی۔ حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ایک آدمی عیسائی ایمان قبول کرنا چاہ رہا تھا تو دوسرے عیسائی نے اس سے کہا کہ بھئی تم اسلام میں داخل ہوں گے تو کون سے مذہب میں جاؤ گے؟ مسلمانوں میں تو بہت فرقے ہیں، مسلمانوں میں 10-12 بڑے فرقے ہیں، تم وہابی بنو گے، سنی بنو گے، حنفی بنو گے، مالکی بنو گے، حنبلی بنو گے، شافعی بنو گے۔ اس طرح ایک عیسائی نے دوسرے عیسائی کو، وہ جب اسلام قبول کرنا چاہ رہا تھا تو روکا، تو اس نے ان سے رابطہ کیا، تو انہوں نے اسے اس وقت بتایا، انہوں نے ان صاحب کو بتایا کہ مسلمانوں میں جو اس طرح کے نام ہیں، فرقے ہیں، ان میں کوئی بنیادی اختلافات نہیں ہیں، بنیادی اختلافات نہیں ہیں۔ مثلا شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، ان میں کوئی بنیادی عقیدوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نیچے جو فروعی چیزیں ہیں، عبادات، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، اس میں کچھ چیزوں میں فرق رہتا ہے، بنیادی عقیدوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس وقت ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس عیسائی سے کہا تھا کہ تمہارے یہاں 12,000 سے زیادہ فرقے ہیں، تم 5-6 فرقوں پر پریشان ہو رہے ہو، تو بتاؤ تمہارے یہاں 12,000 فرقے ہیں، تم ان فرقوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو پتہ چلا حمید اللہ صاحب نے یہ بات کہہ کر اس آدمی کو جو عیسائیت سے بڑی محبت کرتا تھا، اسے جو ہے ان کی اپنی صورتحال سامنے رکھی۔ لیکن ان 12,000 فرقے کہیے، جتنے بھی فرقے کہیے، ایک چھوٹا سا فرقہ، خدا جانے اس کا وجود ہے نہیں، معلوم نہیں، ایک چھوٹا سا فرقہ چھوڑ کر باقی تمام فرقے جو ہیں بنیادی طور پر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو خدا کا ہم پلہ سمجھتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔
اور جو فرقہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہے یا الہ کہے یا حضرت مریم کے بارے میں اس طرح کے اونچے نیچے خیالات رکھے تو سوچئے کہ ان کا کیا ایمان ہے؟ کوئی ایمان نہیں۔ اور یہ جو جملے کہتے ہیں میری کرسمس، اس طرح کے سب جو جملے ہیں ان کے اندر شرک کفر بھرا ہوا ہے۔ آپ کو اس طرح کے جملے ان کو کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بتانا یہ ہے، اسی طریقے پر ان کے یہاں کل 25 تاریخ ہے تو خوشی کے موقع پر ان کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے، ایک مخصوص ٹوپی ہوتی ہے، اس کا کچھ نام سانتا کروس اس طرح بول کر لمبی ٹوپی ہوتی ہے، داڑھی وغیرہ۔ ہمارے لوگوں کی جہالت دیکھیے، الحمدللہ ہمارے لوگوں کی جہالت دیکھیے کہ ہمارے لوگ اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزیں جو ہے لے کے دیتے ہیں، اس طرح کی تقریبات میں لے کر اس طرح کی تقریبات میں لے کر جاتے ہیں اپنے بچوں کو، چونکہ اسکولوں کا جو معاملہ ہے، سب سے زیادہ اسکولوں کا جال عیسائیوں کا ہے، تو ہمارے بچے ان میں پڑھتے ہیں، تو وہاں پر لے کر جاتے ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ یہ جو عمر ہے، غیر شعوری جو عمر ہے، اس میں عیسائیت داخل ہوتی چلی جاتی ہے۔ ابھی گزشتہ لاسٹ اتوار میں یہاں نہیں رہا، 2 دن تک اتوار اور پیر ہمارے جامعۃ الاسلامیہ مسیح العلوم باگلور ہنور بنڈا معافی چاہتا ہوں، وہاں پر 2 دن کا ورکشاپ تھا۔ پورے طلباء کو جو اب تک پڑھے ہیں گزشتہ 40 سالوں سے، ان سب کو جمع کر کے سالانہ امت کو صورتحال سے واقف کرانے۔ تو وہاں پر اسکولوں کے اندر جو بھی یہ ہیں کتابیں، چاہے ICC کا ماڈل ہو یا اسٹیٹ کا ماڈل ہو یا کوئی سا بھی ماڈل ہو، کس طرح غیر دینی چیزیں داخل ہوتی ہیں، انہوں نے مثال دے کر سمجھائی، وہ جو اس موضوع پہ جنہوں نے گفتگو کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یہاں کا رونا نہیں ہے، انہوں نے کہا حتیٰ کہ مصر کا جو نصاب ہے کتابوں کا، اسے تک انہوں نے بتایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 7th اسٹینڈرڈ کی ایک کتاب میں، وہاں پر میتھس کا جو سبجیکٹ ہے اسے سمجھانے کے لیے اس کتاب میں جو سبق ہے، اس سبق کا انہوں نے ایک پیراگراف تصویروں کے ساتھ جو لیپ ٹاپ سے انہوں نے اسکرین پر رکھ کر دکھایا۔ اس میں لکھا ہے کہ عامر جو ہے شراب خانے میں جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کر آرڈر دیتا ہے، تو فاطمہ نام کی ایک لڑکی 3 گلاس شراب کے لا کر دیتی ہے، ہر گلاس کی قیمت 25 روپے ہے، تو وہ 3 گلاس شراب اس نے پیا تو کتنے روپیوں کا ہوا؟ یہ میتھس کے ایک سبجیکٹ میں اس طرح کا سبق ہے۔ اب جو بچہ 10-12 سال کا یہ چیز پڑھے گا، حالانکہ اس میں وہ چیز وہ بتا نہیں رہے ہیں، لیکن پیچھے سے چل رہی ہے، وہ خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے۔ میں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ شراب خانے میں جانا بھی برا نہیں ہے،
اس لیے کہ اس میں کتاب میں مثال میں عامر نام ہے یا کوئی اور نام ہے. عامر گیا اور شراب خانے میں بیٹھا, 3 گلاس شراب پیا, کوئی معیوب نہیں ہے, اور لا کر دینے والی ویٹر اس کا نام فاطمہ ہے. یعنی مسلمان لڑکیاں بھی شراب خانوں میں ویٹر کا کام کر سکتی ہے. 25 روپیوں میں 1 گلاس تھا. حساب کا بتانا کم ہے, لیکن پیچھے سے ایک چیز ہے جو بچوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے. آگے چل کر جب ماں باپ کہیں گے کہ بیٹا شراب خانہ جانا گناہ ہے, شراب حرام ہے, تو بچے کے ذہن میں کیا آئے گا؟ وہ کہے گا کہ ہماری اسکول میں تو کلاس میں تو جو ہے شراب کا وہ دکان کی مثال آئی تھی, وہاں برا تھا تو استاد نے بھی کچھ نہیں کہا. اس کے بعد انہوں نے یہاں کا جو نصاب ہے اسے بتایا. میتھس کے ایک 3rd یا 4th اسٹینڈرڈ کی چیز کو بتایا کہ ایک سبق میں جو ہے رکھا ہوا ہے, ایک کیک رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر موم بتیاں لگی ہوئی ہیں. مثال دے کر بتایا گیا ہے کہ اس میں کتنی موم بتیاں ہیں, گن کر نیچے جواب لکھو. اس میں 7 موم بتیاں رکھی ہوئی ہیں, نیچے لکھا ہوا ہے 7 موم بتیاں ہیں اس لیے کہ اس کا 7واں برتھ ڈے ہے. اب جب بچے کو یہ سبق پڑھائیں گے, آپ پڑھا تو رہے میتھس کا سبق, لیکن پیچھے سے بچے کے ذہن میں برتھ ڈے ڈالیں گے. اب وہ بچہ آ کر گھر میں کہے گا کہ ابا میرا برتھ ڈے کب ہے؟ آپ کہیں گے کہ بیٹا برتھ ڈے نہیں ہے اسلام میں. بچہ کہے گا ہمارے ابا بڑے پرانے خیالات کے ہیں, اس لیے کہ اسکول میں تو اس مثال میں بات آئی تو وہاں ہر بچہ ایک دوسرے بچے کو پوچھتا ہے تمہارا برتھ ڈے کب ہے, تمہارا برتھ ڈے کب ہے. وہاں برتھ ڈے کو تو بہت خوشی سے منایا جا رہا ہے, یہاں پر اس طرح کی چیز ہے. پھر بتایا کہ اب ہمیں انہی کتابوں کو اندر اگر نصاب میں رکھنا ہے تو ان کو جو ہے کلمہ پڑھا کے صحیح مثالیں لا کے رکھ کر یہ کرنا ہے. انہوں نے کہا ساتھی کی بات ہے تو آپ سمجھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو سلیبر بنایا ہے اس میں جہاں بھی کوئی میتھس کا سبق ہو تو اس میں جو ہے اسی طرح کی چیزیں رکھی ہیں جس سے میتھس کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوات بھی آ جائے. 7 کے نمبر کو بتانا ہے تو ہم نے کہا کہ بھی حضور کی 4 بیٹیاں تھیں, 3 بیٹے تھے, 7 ہو گئے. 9 کا مسئلہ بتانا ہے تو ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 ازواج مطہرات تھے. بچپن سے ہی اگر ذہن میں یہ باتیں آ جائیں گی تو آگے چل کر کوئی اس طرح کی بات کہے گا تو نہیں کھلمل آئے گا. دیکھیے کسی بھی قوم کی مٹی پلیت کرنی ہے تو 200 سال پہلے رشیا کے ایک آدمی نے لکھا ہے کہ 18 سے 20 سال کافی ہے. 18 سے 20 سال محنت کر دو وہ قوم کی مٹی پلید ہو جائے گی. اس لیے کہ ایک بچہ پیدا ہونے سے لے کر 18 سال کی عمر جو ووٹ ڈالنے کی بھی عمر ہوتی ہے, اگر اس 18 سال میں پوری اس نسل کی نگرانی کر کے ان کے دل و دماغ میں غلط چیزیں آپ نے اسکول میں ڈال دی تو اب وہی بچے آگے چل کر مستقبل کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں. وہ جب بگڑ جائیں گے تو پیچھے آنے والی قوم خود بخود بگڑے گی اور سامنے کے لوگ گزرتے چلے جائیں گے تو یہ چیزیں جو اس طرح تباہ و برباد ہو جائیں. اور یہی ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہی ہے کہ اعلیٰ درجے کے انجینئرز, اعلیٰ درجے کے IAS آفیسر, ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ پوچھا جائے تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے. کیوں؟ نصاب میں ایک چیز ایسے انداز میں چلائی جاتی ہے تو یہ سب ہو رہا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کی اور ان کے دین کی حفاظت کرنا ہے. تو اس طرح کا جو نصاب ہے اگر وہاں ہمارے اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں تو اس نصاب پر نظر رکھ کر وہاں بتانا چاہیے. انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو سلیبر بنایا ہے اس میں جو ہے ایک سبجیکٹ میں آتا ہے کہ ایک آدمی 1 لاکھ روپے بینک سے قرض لیتا ہے, 3% اس پر سود ہے یا 3% اسے 1 لاکھ روپے رکھنے پر سود دیتی ہے,
تو 5 لاکھ کو کتنا ہوا، 4 سال کو کتنا ہوا، یہ مثال ہے۔ تو انہوں نے بتایا ہم نے اسی بات کو سلیبر میں رکھا ہے، لیکن کیا کیا ہے، یہ کیا ہے کہ اس کے آگے بڑھا دیا ہے۔ ایک آدمی لے جا کر ڈپازٹ 1 لاکھ روپے رکھتا ہے تو سالانہ اسے 5% سود ملتا ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ سود جو کہ حرام ہے، تو 5 سال میں جو حرام سود ہے وہ کتنا اس کے پاس آیا، وہیں بات ڈالیں گے تو سمجھ میں آئے گا، نہیں تو بچہ سوچے گا کہ بھئی یہ تو کہہ رہے ہیں، یہاں ہم بھی ابا امی دوسری بات بتا رہے ہیں۔ تو تعلیم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں، لے کر چل رہے ہیں۔ اسی طرح کے یہ جملے ہیں جو آپ عیدوں کے موقع پر دوسروں کو کہتے ہیں، اس کے اندر شرکیہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ جاننا ضروری ہے۔ پہلے پارے کی تفسیر میں ایک لفظ آیا تھا، قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا۔ یہودی آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، آ کر کہتے تھے رعینا، ذرا عین کو دبا کر کہتے رعینا۔ رعینا کا مطلب ظاہری طور پر ہوتا ہے ہم پر توجہ فرما، ہم پر توجہ فرمائیے، لیکن وہ عین کو دبا کر بولتے جس کا مطلب ہوتا تھا ہمارا بکریوں کو چرانے والے، ہمارے بکریوں کو چرانے والے۔ اب صحابہ نے دیکھا کہ بھئی یہودی لوگ پڑھے لکھے ہیں، یہ جو لفظ حضور کو کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، ہمیں بھی وہی کہنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، وَقُولُوا انظُرْنَا، تم کیا کہو، ہمیں دیکھیے، یہ لفظ کہیے۔ وہ لفظ میں بھی جو مشابہت تھی شریعت نے اسے منع کر دیا۔ راعینا صحیح لفظ ہے، لیکن وہ عین کو ذرا دبا کر بولتے تھے جس کا مطلب ہوتا تھا ہمارے بکریوں کو چرانے والا۔ صحابہ نے سوچا کہ بھی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بھی ایسے ہی لفظ کہنا چاہیے جس طرح یہ کہتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا نہیں، اس طرح کا لفظ کہو۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں جو اچھی بھی ہے، مزیدار بھی ہے۔ ایک آدمی ایک صاحب کے گھر گئے، ایک صاحب کا بیٹا انتقال ہو گیا، تو اب سب لوگ تعزیت کے لیے پہنچے۔ اب ایک آدمی کا بیٹا انتقال ہو گیا ہے، وہ آدمی غم میں ہے، خاص طور پر باپ کی موجودگی میں بچہ مر گیا تو بڑا غم کا مسئلہ رہتا ہے۔ تو ایک صاحب جو بڑے ادیب تھے، انہوں نے اس آدمی کو جس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے یہ کہا کہ اللہ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور ایک بیٹا آپ کو عطا کرے۔ اب ایک آدمی پیچھے کھڑا ہوا تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہے، یہ جو جملہ کہیں گے مجھے وہ یاد کر لینا ہے اور اسی کو کہنا ہے۔ اس نے یاد کر لیا جملہ، اللہ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ جملہ کہاں کہنا ہے کہاں نہیں کہنا ہے۔ چند دن کے بعد ایک آدمی کے باپ کا انتقال ہو گیا، یہ آدمی وہاں پہنچ گیا۔ اب اس نے سوچا تھا کہ بھئی یہ اس طرح کہنا ہے، یہ بڑا جملہ ہے، ادیبوں کا جملہ۔ وہاں مل کر اس نے کہا مجھے بہت دکھ ہوا، کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اس نے کہا اس آدمی کو لے جا کے خوب مارو، ابھی میرے باپ کا انتقال ہوا ہے اور یہ میری ماں کی شادی کے سلسلے میں جو ہے کوئی بات کر رہا ہے۔ نعم البدل کا مطلب اللہ آپ کو اور ایک باپ دے۔ تو بتانا یہ ہے کہ الفاظ کے اندر شرکیہ جملے ہیں۔ ابھی جو میری کرسمس وغیرہ یہ الفاظ ہیں، اور بچے ضد کریں، آپ کہتے ہیں کہ بچے ضد کر رہے ہیں اس لیے ہم نے پٹاخے لے کر دے دیے۔ بچہ اچھا ضد کرے تو کیا زہر لے کر دے دیں گے آپ؟ بچہ سردی میں اگر ضد کرے آئس کریم لے کر دے دو تو کیا آپ لے کر دے دیں گے؟ جب نہیں لے کر دے رہے تو اپنے بچوں کی دین کی حفاظت فرمائے۔
گزشتہ اتوار کو جو پروگرام تھا اس کے اندر اسکولوں کے اندر کس طرح سے چیزوں کو پڑھایا جا رہا ہے، محسوس طریقے پر، غیر محسوس طریقے پر، بچوں کے، جوانوں کے دماغوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے ہر کلاس کی مثالیں دے کر سمجھائی، ہر کلاس میں پڑھائے جانے والے نصاب میں پڑھا یہ رہے ہیں، لیکن اندر سے یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے تعجب کی بات بتائی، سعودی عرب کے ریاض شہر جو کیپٹل ہے سعودی عرب کا، وہاں کی ایک بڑی اسکول کی ایک عجیب بات بتائی۔ منارہ نام کی ایک اسکول ہے جس میں صرف بڑے بڑے پرنسس کے بچے پڑھتے ہیں، شہزادوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں پر عربی سبجیکٹ پڑھانے کے لیے اس اسکول میں عیسائی خاتونیں ہیں جو اسکرٹ پہن کر آ کر پڑھاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ اچھا پڑھاتی، ٹھیک ہے اچھا پڑھاتی ہے، لیکن جو بچہ بچپن سے اگر کسی ٹیچر کو اس طرح کے لباس میں دیکھے گا تو اس لباس کی برائی اس کے ذہن میں کہاں رہے گی؟ اس لیے کہ بچے سب سے زیادہ استاد سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال عیسائیوں کے جو عقیدے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شراب پینے والا کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے عقیدے، عیسائیوں کے خود امت مسلمہ کے جتنے بھی فرقے ہیں، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لب کشائی نہیں کرے گا۔ عیسائیوں کے اپنے فرقے، حضرت مریم علیہ السلام کے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کے بعد بھی ایک بچہ تھا اور وہ فلاں مرض سے منسوب تھی، عیسائی کہتے ہیں۔ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے اس موضوع پر انہوں نے ایک بہت بڑی مووی اور فلم بھی بنائی تھی، جس کے بعد پوری دنیا میں کافی ہنگامہ ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ بھی ہماری اپنی تحقیق کے مطابق یہ صحیح ہے۔ تو اس لیے عیسائی اسکولوں میں جو اس وقت پورا جال بچھا ہوا ہے، اپنے بچوں کے تعلیمی نصاب پر توجہ رکھیں، جو چیزیں سامنے سے نہیں دکھ رہی ہیں، پیچھے سے آ رہی ہیں، اس پر توجہ دیجیے۔ دوسرے نمبر کی بات ہے کہ جو یہ سال کے آخر کے ہنگامے ہیں، جو چاہے آپ ایم جی روڈ ہو یا کسی بھی علاقے میں جانا، اسلحے پر اسے خوشی کا منانا، اور سال کا اختتام بھی گناہ سے ہو رہا ہے، نئے سال کا افتتاح بھی گناہ سے ہو رہا ہے، چاہے آپ شراب پیئے نہ پیئے، کچھ بھی نہ کریں، لیکن ایسی ہنگامے والی جگہوں میں جانا خود گناہ کبیرہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں کچھ نہیں کرتا، صرف جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، شراب خانے میں گھس کر نکل جاتا ہوں، کچھ نہیں کرتا ہوں۔ ارے بھائی آپ کچھ نہیں کرتے، لیکن لوگ آپ کو وہاں جاتا ہوا دیکھیں گے، آتا ہوا دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ اس طرح کبھی مسجد میں آ کر چلے جائیے، شراب خانے میں آ کر جانے میں آپ کو کوئی برائی نہیں، لیکن مسجد کے اندر آ کر جانے میں آپ کو بڑی پریشانی ہے۔ مشہور لطیفہ، ایک صاحب کی کوئی گائے یا بیل مسجد کے اندر آ گئی۔ مسجدیں، بعض مسجدوں کے بڑے بڑے دروازے ہوتے ہیں آگے، پیچھے سے وہ صاحب آ گئے لینے کے لیے۔ تو مؤذن صاحب نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے، تمہارا جانور یہاں اندر گھس کر آ گیا ہے۔ تو اب وہ صاحب کہہ رہے ہیں کیا کریں مؤذن صاحب، جانور ہے، معلوم نہیں ہوتا، اس لیے وہ اندر آ گیا، مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے کبھی آپ نے دیکھا ہے کیا مسجد کے اندر؟ بتائیے۔ تو کبھی آپ مسجد کے اندر آپ بھی آئیے جائیے اور بچوں کو ان چیزوں کی برائی بیان کریے۔ میں نے جو آیت پڑھی وہ آیت اس طرح کی آیتیں قرآن میں بھری پڑی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، ان لوگوں کو جو اللہ کے دشمن ہیں اپنا دوست مت بناؤ، ان کے طریقوں کو مت اپناؤ۔ اور حدیث میں نے سنا ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔
اور ایک دوسری حدیث ہے من کسر سواد قوم فهو منہم، جو جس قوم کی کثرت کو بڑھائے گا، کچھ نہیں کر رہا ہے خالی تعداد کو بڑھائے گا، فهو منہم، وہ انہی میں سے ہوگی۔ میری طبیعت کچھ اچانک سردی کا مسئلہ ہو گیا ہے، بہت سے واقعات ہیں، ہمارے اللہ والے کتنی دور رس نگاہیں رکھتے تھے۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ گنگو میں رہتے تھے۔ وہاں پر ایک بڑی اور شخصیت 300 سال پہلے گزری تھی، مولانا عبدالقدوس گنگوہی صاحب۔ ان کے رشتہ داروں میں سالانہ وہاں اس مزار پر میلہ ہوتا ہے، 2-3 دن تک چراغاں ہوتے ہیں، میلہ ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب، ان کو جب بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا تھا، وہ فوراً گنگو کو چلے آتے تھے۔ فون تو تھا نہیں کہ فون میں مسئلہ پوچھ لیں، اب فون کے ہونے سے مسئلہ تو لوگ پوچھتے ہیں، لیکن یہ بھی عذاب سے کم نہیں ہے۔ خاص طور پر طلاق خلا کے، وراثت کے مسئلے مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کا مسئلہ ہے تو سامنے آئیے، آپ کا نہیں ہے، آپ کے اڑوس پڑوس کا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جن کا مسئلہ ہے وہ دیکھ لیں۔ لوگ کہتے نہیں میرا نہیں حضرت، وہ ہمارے ایک پڑوسی کا ہے، وہ دیکھ لیں گے، تم کیوں پریشان ہو گئے؟ اس لیے کہ طلاق کے اور خلا کے مسائل میں آدمی پوری بات تو بتاتا نہیں، اور اگر وہ بتایا ہو تو یہ آدھی بات یہ سمجھتا ہے، پھر یہ آدھی بات میں سے پو بات ہمیں بتاتا ہے، تو ہم کیا مسئلہ بتائیں گے؟ میں اس لیے کہتا ہوں جن کا مسئلہ ہے، یہ نازک مسئلہ ہے، وہ سامنے آئیں، ان سے بات کرنا ہے۔ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رات کو ایک کوئی مسئلہ پیش آیا تو رات دیوبند سے چلتے ہیں اور گنگو پہنچتے ہیں۔ وہی دن تھا جن راتوں میں وہاں پر گنگو میں عروس ہو رہا تھا۔ آ کر رشید احمد صاحب گنگوئی سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے مسئلہ بتا دیا، اور اس کے بعد سختی سے کہا مفتی صاحب کیا یہ حدیث آپ کے ذہن میں نہیں ہے من کسر سواد قوم فهو منہم، جو جس قوم کی تعداد کو کثرت کو بڑھاتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ آپ جہاں سے بھی چل کر آئے ہیں، لوگوں نے اگر آپ کو گنگو میں آتا ہوا دیکھیں گے تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ عروس میں کوئی آدمی آ رہا ہے باہر سے۔ انہوں نے بتایا حضرت میں رات میں چلا ہوں، کوئی نہیں دیکھا۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھا، کسی نے یہاں گنگو کے اندر تمہیں دیکھ لیا تو وہ یہی سمجھے گا کہ آپ اس میں جا رہے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی تقریبات، اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو بچائیں، اور واٹس ایپ گروپوں میں جو بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح کی بیہودہ چیزیں ڈالتے ہیں وہ بھی بچائیں، اور اگر کچھ کرنا ہی ہے تو نوجوانوں کو کہیں کہ بھی اس طرح کی چیزوں میں مت جائیں، اس لیے کہ خاص طور پر شہر بنگلور میں بھی اور اسی طرح اسٹیٹ میں بھی پھر وہ وبا جس کا نام ہی سن کر طبیعت کو گھبراہٹ ہوتی ہے وہ داخل ہو چکی ہے، اور ایسے موقعوں پر، ایسے گناہوں کے موقع پر جمع ہونے میں وہ بیماری اور پھیلنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور اس لیے مہربانی فرمائیں ایسی تقریبات سے اپنے آپ کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو بچا کر جو ہے رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔